جب آپ ایک ایسی شے کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کو بطور دین قبول کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بطور دین قبول کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ پر وہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دین کے طور پہ اتارا ہی نہیں۔ تو نفس نیکی، نفس ہدایت پر قائم رہنا ہے کہ اصل آپ ہدایت پر قائم ہیں کہ نہیں ہیں۔ بے مقصد، لا یعنی، بے بنیاد اور غیر معقول باتوں کو جب آپ بطور دین قبول کر لیتے ہیں تو یہ شر کی وہ بنیاد پڑتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں چوری شر ہے، یا زنا کرنا شر ہے، یا کسی کو مار دینا شر ہے، یہ چھوٹے شر ہیں۔ شادی کی رسمیں دیکھیں، فوتگی کی رسمیں دیکھیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کم از کم اتنا ہی تو زور ڈالتے ان کو سمجھاتے بٹھا کے۔ تو شادی، فوتگی، ادھر دفن ہو رہا ہے اور وہ بیچارہ عالم برزخ میں منکر اور نکیر کا سامنا کر رہا ہے اور اس کے گھر میں دیگیں کھڑک رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے سلسلہ وار درس جمعہ میں سورہ البقرہ کے 24ویں رکوع، ماشاءاللہ ہماری سورت بقرہ آدھی ہونے کے قریب ہے اور دوسرا پارہ بھی آدھا ہونے کے قریب ہے۔ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع، اس کا آج بیان کریں گے۔ آج کا جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا 24واں رکوع اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع، اس کا مرکزی مضمون ہے قیام امن اور انسداد شر، یعنی امن قائم کیسے ہوگا اور شر کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یہ رکوع جو ہے، یہ موضوع اس رکوع میں 4 حوالوں سے زیر بحث آیا ہے، بڑا اہم 4 حوالوں سے۔ پہلا حوالہ آیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاً ہدایت کیا ہے اور اصلاً شر کیا ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسداد شر بذریعہ جہاد، جہاد کے ذریعے، قوت کے ذریعے، مزاحمت کے ذریعے، قتال کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے شر کا خاتمہ کرنا۔ ہمارے ہاں جو جہاد کی مس کنسیپشنز ہیں، جس کو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کوئی 15-20 کے قریب کتابوں کے اندر واضح کرنے کی کوشش کی اور واضح کیا، جو دنیا نے مس انڈرسٹوڈ کر لیا تھا جہاد کو، وہ یہ تھا کہ یہ کوئی لڑائی کا نام ہے اور اس لڑائی کے نتیجے میں آپ قبضے کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ جہاد اس لڑائی کا نام ہے جہاں پر کسی بھی طبقہ پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ طبقہ مظلوم ہو اور زیادتی ہو رہی ہو اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، آپ لڑائی کر کے ان کو اس زیادتی سے نجات دلوائیں گے۔ تو جہاد ہے لڑائی، مگر جہاد کا مقصد بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ تو دوسرا پہلو زیر بحث آیا وہ ہے انسداد شر بذریعہ جہاد۔ تیسرا پہلو زیر بحث آیا انسداد شر بذریعہ نفاق، پیسہ خرچ کر کے شر کو روکنا۔ آپ دیکھیں اس دور میں پیسہ خرچ کر کے شر کو کیسے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے پیسہ صرف حج اور عمرے پر خرچ نہیں کرنا، یا پیسہ صرف اپنا کیا کہتے ہیں باقی نیک کاموں پر خرچ نہیں کرنا، بلکہ جب ایسی صورتحال آئے تو پیسہ لگا کے شر کی قوتوں کو روکنا اور پیسہ لگا کے حق کی قوتوں کو مضبوط کرنا مالی طور پہ، تاکہ وہ لڑ سکیں۔ یہ انسداد شر کی صورتوں میں سے ایک صورت بیان۔ تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے انسداد شر بذریعہ عبادات۔ تو پہلے تعارف، اس کے بعد انسداد شر بذریعہ جہاد، دوسرا انسداد شر بذریعہ انفاق اور تیسرا انسداد شر بذریعہ عبادات۔ یہ 4 پہلو اس رکوع میں بیان ہوئے۔ تو ہم سب سے پہلے اب شر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک شر ہوتا ہے معاشرتی سطح پر اور ایک شر ہوتا ہے انفرادی سطح پر۔ انفرادی سطح پر شر سے جب آپ نبرد آزما ہوں تو انفرادی شر ختم ہوگا عبادات کے ذریعے، اور جب شر اتنا پنپ جائے کہ وہ انفرادی سطح سے اٹھ کے معاشرتی سطح پر پہنچ جائے تو پھر اس کا خاتمہ ہوگا مال لگا کے انفاق سے اور جہاد سے۔ انفرادی سطح کا شر عبادات سے، معاشرتی اور ریاستی سطح کا شر ختم ہوگا جہاد سے اور انفاق فی سبیل اللہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے نفس ہدایت سے انحراف شر ہے۔ قرآن مجید نے شر کو بیان کیا، شر کیا ہے، اور ایک خوبصورت مثال مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اکثر میرے خطابات میں یہ والی مثال جو سورہ بقرہ کے اس رکوع میں ہے، 24ویں رکوع میں، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب توجہ،
احرام کی حالت میں، توجہ، احرام کی حالت میں عرب کے ہاں ایک معمول تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب احرام باندھ لیتے تو احرام باندھ کے اپنے گھر سے جب اپنا نکلتے تو سامنے والے دروازے سے نہیں نکلتے، بلکہ وہ بیک پر ایک ڈور رکھتے تھے، ادھر سے نکلتے اور سمجھتے کہ اس میں کوئی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، اللہ کے بندو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھلے دروازوں سے آؤ، ولکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ بر بنیاد تقوی ہو۔ اس کا حضور شیخ الاسلام نے جو اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے وہ بڑا بہترین ترجمہ ہے جو اس کے تفسیری معنی کو واضح کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ خوبصورت، اور یہ میری فکر کی بنیاد ہے، یہ فرماتے ہیں نیکی تو ایسی الٹی پلٹی رسموں کی بجائے سیدھی سیدھی پرہیزگاری ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ میں ادھر سے آؤں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، پورا کا پورا دین ہمارا قرآن اور سنت کی بنیاد ہٹا کر رسم و رواج پر کھڑا ہے اس وقت۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا، تمہارے معاشرے قبیلے کی رسمیں کیا تھی، تمہارا مسلک کیا کہتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جو کر رہے ہو اس کی بنیاد قرآن اور سنت میں ہے یا نہیں ہے، بس۔ ہم اس وقت جتنی رسمیں کر رہے ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح، آگے قرآن نے کہا، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو نیکی نفس ہدایت پر قائم رہنا ہے کہ اصل آپ ہدایت پر قائم ہیں کہ نہیں ہیں، بے مقصد، لا یعنی، بے بنیاد اور غیر معقول باتوں کو جب آپ بطور دین قبول کر لیتے ہیں تو یہ شر کی وہ بنیاد پڑتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں چوری شر ہے، یا زنا کرنا شر ہے، یا کسی کو مار دینا شر ہے، یہ چھوٹے شر ہیں۔ جب آپ ایک ایسی شے کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کو بطور دین قبول کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بطور دین قبول کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ پر وہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دین کے طور پہ اتارا ہی نہیں اس کو دین کے طور پہ قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر جب دین کے طور پہ قبول کر لیا تو مذہبی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جس کو خود حق سمجھتے ہیں پھر اس کا دفاع کرتے ہیں، تو گویا جس کو آپ نے دین کے طور پہ قبول کیا پھر آپ اس کا دفاع کریں گے، اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے؟ لا یعنی بے معنی چیزیں، ہم جاتے ہیں علاقوں میں، لوگوں میں شادی کی رسمیں دیکھیں، فوتگی کی رسمیں دیکھیں، اتنا جکڑا جا چکا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک عزیز کی شادی تھی، میں گیا تو وہ شادی کی مہندی کی رسم کے بعد وہ میرے پاس آئے، میں بھی بیٹھا تھا اس میں، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دسو اس تو بعد ساڑی بخشش ہو جائے گی؟ میں کیا عالم بغاوت بلند کرو نا، لگ پتہ جائے۔ میں کہ میں تو شریک ہونا آیا، تھوڑا تو قریبی ترین رشتہ دار ہے، تو میں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کم از کم اتنا ہی تو زور ڈالتے، ان کو سمجھاتے بٹھا کے۔ تو شادی فوتگی ادھر دفن ہو رہا ہے اور وہ بیچارہ عالم برزخ میں منکر اور نکیر کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کے گھر میں دیگیں کھڑک رہی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، 400 بندہ مردہ دفنا کے گھر آ رہا ہے کھانا کھانے کے لیے، یتیموں کا مال کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ ہماری رسمیں ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اور بالکل الٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ نہیں، قرآن و سنت اس کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت جعفر شہید ہوئے تو رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ یہ غم میں مشغول ہیں، ان کے لیے کھانا لاؤ۔ وہ تو کھانا نہیں بنا سکیں گے نا، ان کے گھر میں تو میت پڑی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ بنا کر لائیں کہیں فوت کی ہو جائے، ہم خود بیٹھتے ہیں کہ جو یتیم جن کا باپ یا ماں مر گیا ان کا روٹی کھا کے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے رسم آ جائیں، چہلم ہے۔ اب ایصال ثواب تو اصلاً جائز ہے، مستحب عمل ہے، فرض یہ بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اب اس کو اتنا لبریز کر دیا، یہ کیا کہتے ہیں، لوازمات کے ساتھ، کہ 3-4 لاکھ جب تک نہ ہو آپ اپنی ماں یا اپنے باپ کا چہلم ہی نہیں کر سکتے، روٹی چاہیے 400 بندے کی۔ کیوں جی نیائی صاحب ہے گال کہ نہیں ہے؟ دیکھ لیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ رسمیں ہیں جو ہندوانہ معاشرے سے ہمیں منتقل ہوئیں اور ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسی ہی احمقانہ باتیں ہیں جیسی کہ قرآن کہتا ہے کہ تسی پچھلے دروازے تو آنا نیکی سمجھتے ہو، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا
سبحان اللہ. ہر وہ رسم جس کو آپ بطور دین قبول کرتے ہیں اس کو سوچئے. قرآن مجید نے اس بحث کا کہ نفس ہدایت کیا ہے اور شر جنم کہاں سے لیتا ہے اختتام پتہ کس پر کیا؟ قرآن میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اور فلاح کی طرف چلو. یہ رسمیں تمہیں فلاح کے راستے سے ہٹا دیں گی. فلاح کامیابی کو کہتی ہیں. جب آپ غیر ضروری رسموں میں پڑتے ہیں تو آپ غیر ضروری قرض لیتے ہیں، آپ مقروض ہوتے ہیں، آپ مینٹلی ڈپریس ہوتے ہیں، آپ عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو بندے بندے کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. یعنی اتنے خرابیاں اس کے اندر، آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، آپ کا ذہنی قلبی سکون جاتا رہتا ہے. پھر چونکہ یہ چیزیں دین ہیں ہی نہیں جن کو آپ بطور دین سمجھ رہے ہیں، تو یہ بے برکتی جو ایک غیر مرئی بے برکتی ہے یہ اوپر سے مسلط ہے. تو لہٰذا یہ قرآن نے حق، شر اور ہدایت کو ڈیفائن کیا ہے اس رکوع میں، 24ویں رکوع میں. اس کے بعد قرآن مجید نے بتایا شر کو ڈیفائن کرنے کے بعد شر کے انسداد کا، یعنی اس کے خاتمے کا، اس کو جڑ سے کاٹنے کا پہلا ذریعہ جہاد ہے. اللہ کی راہ میں لڑنا، تلوار اٹھانا، جہاد. آیت 190 سے 194 تک اس کا بیان ہے. اور یہاں پر قرآن مجید نے جہاد بیان کرتے ہوئے حکم جہاد بیان کیا، جنگی اخلاقیات کا بیان کیا، مورل ویلیوز جس کا آپ نے دوران جنگ لحاظ رکھنا ہے اس کا بیان کیا، دو پہلوؤں کا بیان کیا. اب سنتے جائیے. قرآن مجید فرماتا ہے جو تم سے لڑے، یہ غزہ کی موجودہ صورتحال مد نظر رکھ کے یہ سنیے آج کا 24ویں رکوع کا درس. فرمایا جو تم سے لڑے، تم سے، تمہارے دینی بھائیوں سے لڑے. دینی حمیت اور دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی لڑو. سن لیجیے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم پر مقاتلہ کرے، تمہیں قتل کرے، تم بھی ان کو قتل کرو. البتہ لڑائی میں نیت صرف اور صرف رضا الہی کی ہونی چاہیے. لڑائی صرف حق کے نفاذ کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر دوران لڑائی، قرآن کہتا ہے، یہ کتنی دیکھیے جنگی اخلاقیات دیکھیے. قرآن کہتا ہے دوران جنگ جس نے تم پر جتنی زیادتی کی تم اس پر اتنی زیادتی کرنے کے روادار ہو، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور خبردار لڑائی میں بھی حد سے مت بڑھ جانا. اتنی زیادتی یا اتنی چوٹ پہنچاؤ جتنی تمہیں پہنچائے گی، حد سے نہیں بڑھنا. پھر آگے فرمایا دوران جنگ بزدلی نہیں دکھانی، کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا. جب حق سے لڑ رہے ہو تو متذبذب ہو کے نہیں لڑنا، پھر پوری قوت سے ٹکراؤ، کشتیاں جلا کے ٹکراؤ، جس طرح اہل بدر ٹکرائے تھے. قرآن فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ. غزہ کے حوالے سے یہ آیت بھی بڑی ہے. قرآن فرماتا ہے ان سے لڑو میدان جنگ میں، جہاں انہیں پاؤ ان کو کاٹ کے رکھ دو. اور پھر آگے فرماتا ہے جہاں سے انہیں تمہیں نکالا تھا، تم مومنوں کو جس جگہ سے نکالا تھا، تم اتنی شدت سے لڑو کہ اس جگہ پر قبضہ کر کے پھر اس جگہ سے تم ان کو نکال دو. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یعنی تخریب کار جو قبضہ کر کے مسلم ملکوں پر، مسلمانوں کی زمینوں پر تو تخریب کرے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. فرمایا تم بھی قبضہ کرو اور ان کو نکالو. آگے قرآن مجید نے اس جنگ کا مقصد بیان کیا، بار بار پلٹ پلٹ کے. زیادتی نہیں، زیادتی نہیں. یہ جو میں نے رکوع کا مضمون اخذ کیا وہ اسی آیت سے کیا تھا کہ جنگ کا مقصد کوئی ذاتی مفاد نہیں، فتنے کا خاتمہ ہے. کسی طبقے پر، حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی نہ ہو تب بھی اگر کسی طبقے پر ظلم ہو رہا ہے تو جہاد یہ ہے کہ اس ظلم کرنے والے کے خلاف مزاحمت کر کے اس کو اس ظلم سے نجات دلوائی جائے. قرآن فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے، لہٰذا اس وقت تک لڑو جب تک فتنے کا دم نہ ٹوٹ جائے. پھر آگے قرآن نے جنگی اخلاقیات دیکھیے. سبحان اللہ، جنگی اخلاقیات ہیں تو باقی معاملوں میں اخلاقیات سے آری انسان کیسے قرآن کا پیروکار ہو سکتا. آگے فرمایا کہ مقدس زمینوں پر لڑنے کی اجازت نہیں. قرآن نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خبردار بیت اللہ کے قریب کوئی تم نے نہیں لڑنا، حتیٰ کہ تم کھڑے ہو اور کوئی تم سے لڑنے آ جائے، اپنا ڈیفنس ضروری ہے. پھر قرآن کہتا ہے حتیٰ یقاتلوکم فی، تم کھڑے ہو، تم نہیں لڑ رہے، کوئی تم سے لڑنے آ گیا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوا، پھر تم پر لازم ہے کہ اپنا دفاع کرو اور پھر لڑ لو، پھر تم پر گناہ نہیں. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی ایسی جزا ہونی چاہیے. پھر آگے قرآن مجید نے سبحان اللہ پہلے فرمایا کہ مقدس جگہوں کا احترام ہوگا، ہر جگہ جنگ نہیں ہوگی.
پھر فرمایا مقدس اوقات کا بھی احترام ہوگا، ہر وقت بھی جنگ نہیں ہوگی۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، حرمت والے مہینوں میں نہیں، ہاں اگر کوئی حرمت والے مہینے میں تم پر زیادتی کر دے تو پھر تم زیادتی کا جواب دو، اتنی زیادتی جتنی اس نے کی۔ پھر آگے جنگی اخلاقیات کا اگلا پہلو بیان ہوا، اہم ترین اصول جنگی اخلاق۔ فرمایا اگر دوران جنگ کوئی سرنڈر کرنے کو تیار ہو جائے، کوئی تسلیم کر لے، کوئی دستکش ہو جائے یا صلح کی آفر کر لے، اللہ فرماتا ہے مومنوں پر لازم ہے کہ چونکہ وہ اپنے غصے کے لیے تو لڑ نہیں رہے کہ جنگ کو پوری کریں گے، اللہ کے لیے لڑ۔ اب اگر فریق ثانی صلح پر آمادہ ہے تو مومنوں پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو دستبردار کریں اور صلح کی طرف چلے جائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جو حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، یہ وہ تھی کہ حضرت معاویہ کا گروہ باغی تھا، صحیح بخاری کی رو سے کلیتاً بغاوت تھی خلافت راشدہ کے خلاف، اہل سنت کے ہر امام نے لکھا، لیکن چونکہ آفر آ گئی صلح کی، امام حسن علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے صلح کر لی۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اگر وہ پلٹ آئیں صلح کے لیے تو تم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرو گے، بس صلح کا پیغام آ گیا لہذا صلح ہو گیا، پھر جواز لڑنے کا نہیں۔ پھر آگے فرمایا ایک اور جنگی اخلاقیات کا اصول، کیا خوب بات، فرمایا کہ جب حق کے لیے لڑائی شروع کرو تو خبردار اس کو درمیان میں ختم مت کرو، اتنی کاملیت کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ اور آخر تک لڑو کہ جب تک اس ظلم کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اتنا لڑو کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ جب لڑائی یا تو شروع نہ کرو، اور اگر شروع کر لی تو پھر پیچھے مت ہٹو۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس وقت تک لڑو۔ اور آگے فرمایا آخر میں جنگی اخلاقیات کے اہم اصول، پہلے جو بیان کیا تھا اصول صلح والا، وہ ہر دو آیتوں کے بعد رپیٹ ہو رہا ہے، اگر کوئی صلح کر لے تو پلٹ جاؤ۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، مستشرقین نے قرآن مجید کی آیات پر اعتراض کیا، تھوڑا وقت لگ جائے گا لیکن میں مکمل کر لوں بات۔ اعتراض کیا کہ ایک دفعہ قرآن کہتا ہے کہ صلح کر لو، اور دوسری دفعہ قرآن کہتا ہے کہ آخر تک لڑو اور فتنے کو ختم کرو، تو اگر درمیان میں صلح ہو گئی تو فتنہ ختم تو نہ ہوا نا، ٹکراؤ ہے۔ مستشرقین نے، آرتھر جیفری نے، منٹ گمری واٹ نے، ہسٹری آف عربز میں بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا۔ یہ غلط فہمی ہے، سن لیں، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ صلح کی آفر کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فتنے سے باز آ کے اپنے فتنے سے رجوع کر رہے ہیں، اس شرط پر آپ نے صلح کرنی، تو یہ بات کلیئر ہو جاتی۔ تو یہ تھا انسداد شر بذریعہ جہاد، کہ جب کہیں شر ہو، ظلم ہو رہا ہو کسی مسلمانوں کی بستی پر تو پھر مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ جہاد کریں۔ پھر جہاد، شر کا انسداد یعنی شر کا خاتمہ بذریعہ انفاق، مال۔ قرآن مجید آیت نمبر 195 سورہ بقرہ کی فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے مت رکھو جب انسداد شر کا معاملہ ہے کہ شر کو دبانا ہے اور حق کو اٹھانا ہے، اس کے لیے مال لگاؤ۔ ظاہر ہے جو لڑ رہی ہیں ان کو زاد راہ چاہیے اور بہت ساری ضروریات چاہیے، اسلحہ چاہیے، سارا کچھ چاہیے، پلاننگ چاہیے، پروموشن، پروپوگیشن چاہیے۔ ہر دور کے جنگی تقاضے مختلف ہوتے ہیں، تو جس طرح ایک طبقہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے تو پھر دوسرا طبقہ کیا کرے؟ انفاق فی سبیل اللہ کرے، وہ مالی سپورٹ کرے پیچھے سے۔ یہ ہے انسداد شر کا دوسرا پہلو، پہلا تھا جہاد، دوسرا تھا مال لگاؤ، اور خبردار اپنے ہاتھوں کو باندھ کے مت رکھو، ہلاکت میں خود کو مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس صورت میں اللہ کا محب بننے کی صرف یہی صورت ہے کہ جب باطل کے خلاف لڑائی ہو رہی ہو تو تم اپنا مال اس کی حمایت میں، حق کی حمایت میں خرچ کرو۔ اور آخری اور چوتھا پہلو بیان کیا، انسداد شر بذریعہ عبادت۔ اگر شر معاشرتی ہو تو جہاد کے ذریعے ختم ہوگا اور انفاق کے ذریعے، اور اگر شر انفرادی سطح کا ہو تو وہ عبادات کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے ختم ہوگا۔ اب عبادات اور ریاضت کے ذریعے شر کو ختم کرتے ہوئے قرآن نے جس عبادت کی مثال دی وہ بڑی خوب ہے، حج کی مثال دی۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ پچھلے سارے نماز روزے کا حکم اب تک قرآن مجید میں 195-96 آیت سے پہلے آ چکا ہے، حج کا نہیں آیا۔ دوسری جس طرح میرا زیادہ ذہن گیا وہ یہ کہ چونکہ موضوع ہے انسداد شر کا، اور حج جتنی بڑی جامعیت
اور اجماع اور وحدت امت کی علامت ہے، کوئی اور عبادت اتنی بڑی وحدت کی علامت نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسداد شر کے تناظر میں حج کو ہی بطور مثال لانا زیادہ قرین قیاس تھا، کیونکہ تم اسی وقت کامیاب ہوگے اور اسی وقت شر کا خاتمہ کر سکو گے اور اسی وقت حق کو پوری طرح سے نافذ کر سکو گے جب امت ایک ہوگی، اجتماع ہوگا، اجماع ہوگا، حتیٰ کہ اجماع اس طرح کا ہوگا جس طرح کا حج میں اجماع ہوتا ہے۔ حج میں لباس بھی ایک ہوتا ہے، زبان بھی ایک ہوتی ہے، ادا کیے گئے کلمات بھی ایک ہوتے ہیں، پرفارم کیے گئے مناسک بھی ایک ہوتے ہیں، یعنی اوپر اگر آسمان اور ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے کوئی دیکھے تو کوئی فرق بھی نہیں کر سکتا یہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس ملک کا ہے، یہ کس ملک کا ہے، یہ کس زبان سے ہے، یہ کس زبان سے ہے۔ تو جب امت میں اس حد تک فرق ختم ہو جائے اور سب یکجان ہو جائیں، اللہ نے یہ اشارہ حج کے ذریعے بیان کر کے یہ بتایا، پھر امت اس قابل ہوگی کہ وہ شر کا انسداد کر سکے اور حق کا نفاذ کر سکے۔ تو یہ چار پہلو یہاں پر بیان ہوئے، اور اس کے بعد کوئی حج کے احکام بیان ہو گئے، وہ میں نے عرض کیا اطلاقی پہلوؤں پر ہم بات کریں گے، باقی فقہی پہلو کتابوں میں موجود۔ تو چار چیزیں اس رکوع میں بیان ہوئیں۔ پہلا، حق کا نفس ہدایت اور شر پیدا کیسے ہوتا ہے، دوسرا شر کا خاتمہ بذریعہ جہاد، تیسرا شر کا خاتمہ بذریعہ مال، اور چوتھا شر کا خاتمہ بذریعہ عبادات۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔